کیا اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا فطری ضرورت ہے؟ مطلب گاڈ کو ڈھونڈنا فطری ضرورت ہے؟ اور کوئی مضبوط اعصاب والا بندہ ہوتا ہے یا جس کے پاس مال زیادہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی خدا کو ڈھونڈنے کی. وہ ویسے بہانہ کرتا رہے, ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اگر ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو مال ہی سے اپنا سارا کام چلا دے. کبھی آپ نے کسی مالدار شخص کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کے تو جا کے جنگلوں میں اکیلا رہنا شروع کرتے ہیں؟ وہ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل پہ ہی آپ کو چاند ایک پاگل نظر آتے ہیں, وہ بھی صرف ویڈیو بنانے کے لیے. اور وہاں پہ بھی آخری دنوں میں وہ رو رہے ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی یاد میں. آپ دیکھتے ہیں نا, وہ ایک نیکڈ والا پروگرام لگتا تھا, وہ کس طرح ان سے 40 دن وہ مشکل سے گزرتے تھے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت ہے, یہ رشتے ہماری ضرورت ہیں, ماں باپ, اولاد, بہن بھائی, یہ سارے کے سارا معاشرہ. تو خالی دولت تو سب کچھ نہیں ہے. جب وہ ضرورت ہے تو پھر انسان کے ساتھ غم بھی لاحق ہے. کسی کا جوان بچہ مر جائے گا, کسی کی ماں مر جائے گی, کسی کا محبوب اسے دھوکہ دے جائے گا, تو اس کے بعد کیا وہ خودکشی کر لے گا؟ نہیں. کیا صرف پیسے کے سہارے وہ زندگی گزار لے گا؟ نہیں. بلکہ وہ صبر و شکر کر کے اپنی زندگی کو آگے گزارنے کی کوشش کرے گا کہ ٹھیک ہے, اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو میں آندہ آنے والی اپنی زندگی کو دنیا میں یا آخرت میں دونوں کو بیسٹ طریقے سے گزارنے کی کوشش کروں. آپ تو دیکھیں موٹیویشنل جو سپیکر ہیں اتنی کمائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں جو موٹیویشن ہے وہ ریلیجن ہی تو آپ کو دیتا ہے. کانسیپٹ آف گاڈ یہی ہے کہ آپ نے دنیاوی تکالیف یا خوشیوں کے اندر کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے, کیونکہ خوشی پرماننٹ نہیں ہے دنیا میں. کون سا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ خوشی پرماننٹلی اٹیچ ہے؟ کون سا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے ساتھ غم پرماننٹلی اٹیچ ہے؟ یہ فیزز چینج ہوتی رہتی ہیں. جب یہ فیزز چینج ہوتی ہیں تو پھر انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے, گاڈ کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھے. آپ ذرا اپنے اوپر غور کریں, بچپن سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک, یا آپ لوگ چلیں جوانی کی عمر میں, جوانی کی عمر تک, ایک دوست ہے جو آپ کے ساتھ کامن چل رہا ہے, جس کے ساتھ آپ ہر چیز شیئر کر سکتے ہیں, جو آپ کے ہر راز سے واقف ہے, اور وہ خدا ہوتا ہے. اور دیکھیں آپ کو کبھی فیل بھی نہیں ہوتا اس حوالے سے کہ اگر آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہے تو آپ جب کبھی تکلیف میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ اس اللہ کی طرف رجوع لاتے ہوئے ساتھ ساتھ شکر کے جذبات میں بھی ہوتے ہیں کہ اگر آج میرے پہ یہ آزمائش آئی ہے تو اس سے پہلے یہ میرا وقت بھی تو میرے رب نے بڑا اچھا گزارا ہے, آنے والا وقت بھی انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا. یہ جو ایک امید ہے نا انسان کے اندر, یہ بہت بڑی چیز ہے. ہر شخص کی زندگی اس طرح کی کئی چیزوں سے عبارت ہے اگر وہ اپنے اوپر غور و تفکر کرے. آپ کی زندگی میں کئی ایسے لمحات آئے ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ بس آج کے بعد تو زندگی اب ختم. آج آپ ماضی میں ان لمحات کو یاد کریں تو آپ کہتے ہیں نہیں میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں, اس وقت تو لگتا تھا سب کچھ ختم ہو گیا. تو اب اس ایک خاص لمحے میں آپ کے اعصاب جواب نہ دیں, آپ ایکسپائری نہ ہو جائیں غم سے, اس کے اوپر جو آپ کے پاس سہارا ہے وہ خدا کی ذات ہے. اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقص سے, اور پھر دیکھیں گے کہ کون تم میں سے ایسی روش اختیار کرتا ہے جو صبر والوں کی روش ہے. اور ان کا سلوگن کیا ہوتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بے شک ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی تو مار کے اس کے پاس چلے جانا ہے. یہ تکلیف بھی آئی ہے تو یہ بھی ختم تو ہو ہی جائے گی, نہ بھی ختم ہوئی میری موت کے ساتھ تو مصیبت ختم ہو جائے گی نا. کوئی شخص قیامت تک کے لیے تو بیمار نہیں رہ سکتا, کوئی شخص قیامت تک کے لیے تو مریض بن کے نہیں رہ سکتا, کوئی شخص قیامت تک کے لیے تو غم میں مبتلا نہیں رہ سکتا. موت آئے گی ساری پریشانیاں ختم کر دے گی, ایک نئی فیز میں آپ داخل ہو جائیں گے. ہاں کسی شخص کے لیے موت ہمیشہ کی ناکامیوں کا دروازہ بھی کھول سکتی ہے اگر دنیا میں اس نے اللہ کو رسپانس نہیں کیا. تو یہ دیکھنے کی ایک ضرورت